TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ دوسری صبح ناشتہ کر رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اتفاق سے ٹیلی فون افشا نے اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا افشا بیٹی؟ صفورہ کی ہمدردی سے معمور آواز افشا کی سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ کس کا فون ہے؟ ماجد نے پوچھا۔ کل رات تم دونوں کچن میں کسی بات پر بحث و تکرار کر رہے تھے۔ ماجد کا انداز خاصا جارحانہ تھا، وہ غصے میں تھاڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں وہ تمہیں زد و کوب نہ کر رہا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، افشا بولی۔ ماجد بہت اچھا شوہر ہے، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی افشا نے ریسیور رکھ دیا۔ ماجد نے پوچھا، کون تھا؟ صفورہ۔ ماجد اچھل پڑا، کیا کہہ رہی ہو؟ افشا نے صفورہ کی ساری گفتگو سنا دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر بولا، میرا خدشہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے۔ کیسا خدشہ ماجد؟ افشا نے پوچھا۔ یہ خبیث بڑھیا کسی خاص مقصد کے تحت ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ کچھ بھی ہے ماجد، مجھے وہ دل کی بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ تمہیں غلط فہمی ہے افشا، وہ ہماری ازدواجی زندگی میں تلخیاں بھر رہی ہے اور اپنے طرز عمل سے میرے شک میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ میں اس سے شدید نفرت محسوس کرنے لگا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ماجد بولا، پہلی فرصت میں اس پراسرار بڑھیا کا راستہ کاٹنا ہے افشا، اور اس کے لیے میرے ذہن میں ایک منصوبہ بھی ہے۔ میرے منصوبے کا مرکزی خیال ہے اس بڈھی طوطی کی تذلیل۔ ماجد نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، میں اس کی انا اور عزت نفس پر ایسی کاری ضرب لگانا چاہتا ہوں کہ وہ شیطان کی اولاد ہم سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہ کر سکے۔ میں اسے اتنی صفائی سے بے وقوف بناؤں گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دے گی۔ افشا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، تمہارے ارادے خطرناک تو نہیں ہے نا؟ میرا مطلب ہے صفورہ کو کوئی جانی نقصان تو نہیں پہنچے گا نا؟ تم غلط رخ پر سوچ رہی ہو افشا، ماجد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں تو ذہنی طور پر اسے ایک ایسے صدمے سے دوچار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد وہ کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری جانب نہیں دیکھے گی۔ آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے ماجد؟ ماجد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنے منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے کچن سے ہمارے کچن میں جھانکتی ہے، کبھی لائٹ جلا کر اور کبھی لائٹ بجھا کر۔ میں نے کچن میں ایک ڈرامہ سٹیج کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تمہاری فرضی موت کا ڈرامہ۔ فرضی موت؟ افشا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، فرضی موت، ماجد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہم کچن میں کسی بات پر الجھ پڑیں گے، پھر ہمارے درمیان تلخ کلامی شروع ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ہم صفورہ کو سنانے کے لیے کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہماری تلخ کلامی ہاتھ تھپائی میں بدل جائے گی، پھر طیش کے عالم میں چھری سے تم پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے پیٹ میں چھری اور 2-3 فرضی وار کروں گا۔ میں اپنے تاثرات سے یہ تصور کرنے کی کوشش کروں گا جیسے جذبات میں آ کر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ چہرے پر فکر سجائے میں آنے والے لمحات کے بارے میں تھوڑی دیر غور و فکر کرتا رہوں گا، پھر تمہاری فرضی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے تمہیں کچن کے فرش سے گھسیٹ کر اندرونی کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم اطمینان سے بیڈ روم میں جا کر سو جائیں گے۔ یہ سارا ڈرامہ رات کے کھانے کے بعد رچایا جائے گا۔ ماجد اپنی بات ختم کر کے سوالیہ نظر سے افشا کو دیکھنے لگا۔ افشا کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ افشا نے پوچھا۔ اس کے بعد، ماجد نے پرسوچ لہجے میں کہا، اس کے بعد صفورہ کا کردار شروع ہوگا۔ وہ اپنے کچن کے اندھیرے میں بیٹھی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی ہوگی۔ تمہارے قتل کے بعد اس کا خاموش رہنا ناممکن ہے۔ جانتی ہو ایسے نازک لمحات میں وہ کیا کرے گی؟ افشا نے جواب دیا، ظاہر ہے وہ میری خیریت معلوم کرنے کے لیے یہاں فون کرے گی۔ اگر فون پر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا تو وہ فوری دوڑی چلی آئے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا افشا، ماجد نے کہا۔ پھر وہ کیا کرے گی تمہیں بتاؤ؟ میرے خیال میں وہ فوراً پولیس کو فون کرے گی۔ ماجد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور انہیں تمہارے قتل کے بارے میں اطلاع دے گی۔ پولیس والے اس کا نام، پتہ اور ٹیلی فون نمبر نوٹ کرنے کے بعد ہمارے فلیٹ پر چھاپہ ماریں گے۔ پولیس جب اچھی طرح ہمارا دروازہ بج جائے گی تو ہم آنکھوں میں نیند بسائے، چہرے پر حنانی سجائے ان کا استقبال کریں گے۔ تم بھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیڈ سے نکلو گی اور نیند میں چور لہجے میں بڑی لکاوٹ سے مجھ سے پوچھو گی، جانے من آدھی رات کو کون آ گیا، خیریت تو ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا تم بخوبی اندازہ لگا سکتی ہو۔
پولیس والے پنجے جھاڑ کر صفورہ کے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر اس کی وہ حالت ہوگی کہ دیکھنے سے تعلق رکھے گی، مگر افسوس کہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ پولیس والے ہمیں پریشان کرنے پر معذرت کر کے چلے جائیں گے اور ہمارے پاس ایک دوسرے سے لپٹ کر چین کی بانسری بجانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ بتاؤ، کہو کیسا آئیڈیا ہے؟ ونڈرفل آئیڈیا، افشا نے کہا۔ پھر سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسے ماجد نے سوچا تھا۔ کچن میں افشا کے فرضی قتل کا ڈرامہ، دونوں کا بیڈ روم میں پولیس کا انتظار کرنا، پولیس کی دھواں دھار آمد، کڑے تیوروں اور اکھڑے ہوئے لہجوں میں پوچھ تاچھ، افشا کو نارمل اور زندہ پا کر پولیس کی جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں واپسی، گویا طوفانی انداز میں صفورہ کے فلیٹ پر یلغار۔ ماجد اور افشا اپنے بیڈ روم میں لیٹے یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں صفورہ سے نجات مل جائے گی، وہ اس بے عزتی کے بعد ان کی جانب پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گی۔ دوسرے روز وہ دونوں بہت خوش تھے، لیکن صفورہ اپنے کچن میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آنے والے 3 روز میں بھی انہیں صفورہ کی ایک جھلک نظر نہ آئی۔ اس رات ماجد نے افشا سے کہا، افشا دیکھا تم نے ہمارا منصوبہ کس قدر کامیاب رہا ہے؟ واقعی ماجد، وہ تائیدی لہجے میں بولی، مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے صفورہ نام کی کوئی عورت اس فلیٹ میں رہتی ہی نہیں تھی۔ بیچاری شرمندہ ہوگی اس لیے تمہارا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہے۔ وہ دونوں صفورہ سے مطمئن ہو چکے تھے کہ اب ان کی جاسوسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس واقعہ کے 5ویں روز ان کا سارا سکون اور اطمینان غارت ہو کے رہ گیا۔ پورے علاقے میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ صفورہ نے خودکشی کر لی۔ سکول کی 4 روز کی غیر حاضری نے اسکول والوں کو اس کے فلیٹ تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ 4 روز قبل اس نے کثیر تعداد میں خواب آور گولیاں کھا کر اپنی جان لے لی تھی۔ پولیس کو صفورہ کی خوابگاہ کی ڈریسنگ پر سے ایک رکا بھی دستیاب ہوا تھا، وہ صفورہ کی تحریر تھی۔ اس نے اپنی موت سے پہلے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے خود کو ختم کرنے جا رہی تھی۔ اس کے رکا میں تحریر تھا، برسوں پہلے ایک مرد میرا محبوب تھا، تو میری تمناؤں کا محل جسے میں نے بڑے چاؤ سے اپنے دل میں تعمیر کیا تھا، میرا محبوب میرے غرور کا قاتل نکلا، میرے دل کا شیش محل چکنا چور ہو گیا، میری گھائل روح اس محل کی کرچیوں کو سمیٹنے کی کوشش میں میرا اندرون لہولہان کرتی رہی۔ مدتوں بعد ایک دوسرا مرد میری زندگی کا حصہ بننے لگا، مگر بیٹے کے روپ میں۔ وہ میرے احساسات جذبات سے بے خبر تھا۔ اسے دیکھ کر میرے سینے میں ممتا کا طوفان جاگ اٹھا تھا، لیکن آج اس نے میرے نازک احساس کا خون کر ڈالا۔ اس نے مجھے اس انداز میں بے وقوف بنا کر رسوا کیا تھا کہ میں اپنی ہی نظر میں مٹی ہو گئی ہوں۔ اب کسی تیسرے مرد کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کی مجھ میں ہمت نہیں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ افشا نے مجھے بتایا اس واقعے کے بعد سے ماجد کو چپ لگ گئی تھی۔ افشا خود بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد افشا تو سنبھل گئی، مگر ماجد کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس نے صفورہ کی ناگہانی موت کو اپنے اعصاب اور احساسات کا لباس بنا لیا تھا۔ پھر اس سے دورے پڑنے لگتے۔ وہ وحشت کے عالم میں بڑی بے دردی سے اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور اس کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ ادا ہوتا، میں قاتل ہوں، میں نے اسے قتل کر دیا۔ جب ماجد کسی بھی طور سنبھالنے میں نہ آیا تو افشا نے اسے پاپا کے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ میں نے پاپا کو ماجد کی پوری کیس ہسٹری تفصیل سے بتا دی تھی۔ انہوں نے اپنے طور پر ماجد کا بہت علاج کیا، مگر خوشگوار اور پر امید افزا نتائج برآمد نہ ہوئے۔ وہ جب تک دواؤں کے زیر اثر رہتا اس کی حالت قابو میں رہتی، مگر جیسے ہی دوا کی اثر کی مدت ختم ہوتی اس پر وہی جنونی دورہ پڑ جاتا۔ ہر طریقہ آزمانے کے بعد پاپا نے افشا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے شوہر کو دماغی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دے۔ افشا کے پاس اس مشورے کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ کچھ دنوں دماغی امراض کے اسپتال رہنے کے بعد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ دماغی امراض کے اسپتال میں منتقل ہوئے اسے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک روز شدید ترین دورے کے دوران میں اس کے دماغ کی کئی حساس نسیں پھٹ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے موت کے منہ میں چلا گیا۔ جس شخص کے دل میں یہ خیال گھر کر جائے کہ اس نے ایک معصوم ہستی کو دھوکہ دیا ہے، اس کے ذہن پر یہ احساس نقش ہو جائے کہ اس نے ایک محبت کرنے والا دل خون کر دیا ہے، اور اگر اس کے جگر میں ایک خلش کا تیر ترازو ہو جائے کہ اس نے ایک ماں کا قتل کر ڈالا ہے، تو ایسے شخص کو
موت کی آغوش میں ہی قرار مل سکتا ہے۔ اس واقعہ کو اب کم و بیش 8 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک معمولی مزاق سے آغاز ہونے والی یہ کہانی ایک بھیانک انجام کو پہنچے گی، ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں